بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. بھائی اور دوستو، آج میرا بیان کا عنوان ہے نماز. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56 پر ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیا وجہ سے پیدا کیا ہے، کس وجہ سے پیدا کیا ہے؟ صرف کھانے اور پینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی بھی عطا فرماتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہی سورہ زاریات میں آیت نمبر 57 پر. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نہ میں اس سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ خواہش ہے کہ وہ مجھے کھلائے. واللہ خیر الرازقین. اللہ تبارک و تعالی بہترین روزی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کھلائے پلائے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے. بھائی اور دوستو، دیکھیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت پر عمل نہیں، ان کا طریقہ پر عمل نہیں، ان کا حکم کی تابعداری نہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ آل اولاد جان و مال ہر چیز سے زیادہ میں تمہارے نزدیک پیارا نہ بن جاؤں، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا ایزی نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے ان کی سنتوں کا پابندی کرتے ہیں، ان کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کے طریقے کو اپناتے ہیں. بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی نماز کو چھوڑے کیا؟ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کو نہیں چھوڑے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت جب تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی کمزوری تھی کہ چل نہیں سکتے تھے. صحابہ اکرام دونوں بازوؤں کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں مسجد کی طرف. ایسی حالت میں تھے کہ پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے.
سبحان اللہ، ایسی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو ترک نہیں کیا۔ نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو جب گئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں ایک گروہ کو دیکھا کہ جس کے سروں کو فرشتے پتھروں سے کچل رہے ہیں، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جا رہا ہے، پھر مار رہے ہیں، پھر چکنا چور ہو جا رہا ہے، پھر اسے برابر کرتے ہیں اور پھر مارتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے دم بدم ہوتے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اخی جبریل، یہ کون لوگ ہیں جس کو ایسی سزائیں ہو رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تارک جماعت ہے، یعنی کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازوں میں سستی کیا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن سستی کرتا تھا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ سزائیں دے رہا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے ایسی عذابیں ہیں، تو جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں اس کو کیا سزا ہوگا؟ بھائی اور دوستو، جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے دریافت کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا سبب سے تم جہنم کو آئے، کیا وجہ سے، کون ایسی غلطی کیے تھے؟ تو وہ بہت ہی افسوس اور حسرت کے ساتھ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مدثر میں، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ آج ہمیں دنیا کی فکروں میں، دنیا کی کاروباری میں، دنیا کی محبت میں ہم فدا ہو کے اور آخرت کو بالکل بھول گئے۔ یقین جانیے کہ مرنا حق ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی قبر کا خوف نہیں، حشر کا خوف نہیں، جہنم کا خوف نہیں، عذابوں کا خوف نہیں، ڈر نہیں۔ بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، انہیں سزا نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سزا دینا نہیں چاہتا، لیکن بندہ خود جہنم میں گر رہا ہے، بندہ خود جہنم میں گر رہا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی تابعداری مت کرو، اس کی تابعداری تمہیں جہنم میں لے کے چلے جائے گی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو بتائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے جانوں کو بھی بچاؤ، یعنی کہ خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، یعنی کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن یعنی کہ چورا، جلاون آدمی اور پتھر ہے۔ لیکن ہم خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو بچے کہاں سے عبادت کریں؟ گھر کے مالک ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے اور بیویاں کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ تو بھائی اور دوستو، انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کر کے کیا ملے گا،
نماز پڑھ کر کے کیا ملے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کیا ہی ہے عبادت کرنے کے لیے۔ بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور جب آپ کے بچے بالغ ہو جائیں یعنی کہ بھائی بہن بالغ ہو جائے تو ان کا بستروں کو علیحدہ یعنی کہ الگ الگ کر دو۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو مارتے ہیں، لیکن وہی اگر اسکول نہ جاتا ہو تو اس کی وجہ سے بچوں کو نہ جانے کتنی ماریں پڑتی، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اولاد کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے تو نماز پڑھی لیکن تمہارے اولاد نماز کیوں نہیں پڑھے، کیوں نہیں انہیں حکم کیا نماز کا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بھائی اور دوستو، جس گھر میں نماز ہی نہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، اور بلا اور مصیبتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جو شخص نماز پڑھتے ہیں وہی نماز قبر میں اس کے لیے نور ہوگا، حشر میں اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے برہان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہقی کی حدیث ہے کہ جو لوگ اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے برہان ہے، یعنی کہ نجات ہے، لیکن جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی نور نہیں، کوئی نجات نہیں، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان، امیہ بن خلف ایسے برے برے لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ بھائی اور دوستو، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہو، ہمارا حساب کتاب قارون کے ساتھ ہو، ہمارا حساب کتاب ابو جہل کے ساتھ ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ جہنم میں اس کے ساتھ جائیں؟ بھائی اور دوستو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بزنس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، مالدار بننے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم کچھ بھی مت کرو، صرف میری عبادت کرو، ایسا بھی اللہ پاک حکم نہیں دے رہا ہے۔ تم نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور میرا دیا ہوا رزق تلاش کرو، ڈھونڈو، یعنی کہ کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی یعنی کہ اپنی بیویوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ عورتیں تو یہ خیال کرتی ہے کہ نماز تو صرف مردوں کے اوپر میں فرض ہے، عورتوں کے اوپر میں فرض نہیں ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، سیریل میں گرفتار رہتے ہیں، نماز چھوٹ جائے لیکن سیریل نہ چھوٹے۔ بھائی اور دوستو، یہ سیریل ہمیں آخرت میں کام نہیں آئے گا، ہمارے لیے کام آئے گا سو نماز۔ بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔